بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع پر مسح کرنا اور موضوع کے علاوہ اور کون کون سی چیزیں ہیں جن پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات جو ہم دیکھیں گے کہ موزہ کسے کہتے ہیں۔ چمڑے یا کسی اور چیز کے بنے ہوئے قدم کو موزہ کہتے ہیں۔ موزے کے ساتھ ایک اور لفظ یوز ہوتا ہے، ایک اور چیز ہے جسے جراب کہتے ہیں۔ کاٹن یا اون سے بنے ہوئے قدم کو جراب کہتے ہیں۔ کیا موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ وضو کی صورت میں موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے 206۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے موزوں پر مسح کرنے کے جواز کے لیے کیا شرائط ہیں؟ نمبر 1، موزے پوری طہارت کے بعد پہنے گئے ہوں جس میں پاؤں دھونا بھی شامل ہے۔ بخاری کی 206 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے پوری طہارت کے بعد سے مراد یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد موزے پہنے جائیں پھر مسح ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ موزے پاؤں کے ان حصوں کو چھپاتے ہوں جن کا دھونا وضو میں فرض ہے، یعنی اگر موزے پورے حصوں کو نہیں چھپاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسح کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ جیسے ٹخنوں سے نیچے تک کی جو ساکس ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے اوپر اگر آپ مسح کرتے بھی ہیں تو کچھ حصہ جو ہے اوپن رہ جائے گا، تو جس میں ٹخنے تک یعنی پورا حصہ چھپا ہوا ہو تب مسح کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ موزے اتنے موٹے ہوں کہ ان کے نیچے سے پاؤں کا چمڑا نظر نہ آتا ہو۔ عام طور پر جیسی ساکس ہوتی ہیں بہت باریک ساکس ہوتی ہیں، نیٹ والی یا جیسے جنرلی جس میں پاؤں پوری طرح دکھتا ہے، بہت باریک ہونے کی وجہ سے ان پر مسح نہیں ہو سکتا۔ چوتھی بات یہ کہ دونوں موزے پاک چیز سے بنے ہوئے ہوں۔ پانچویں چیز ہے دونوں موزے درست ہوں، یعنی پھٹے ہوئے نہ ہوں یا اس میں سوراخ نہ ہو۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ موزوں پر مسح کرنے کی مقدار کیا ہے۔ موزوں پر مسح کرنے کے لیے دونوں پاؤں کی انگلیوں سے لے کر پنڈلی کے اوپر تک کا حصہ شامل ہے، یعنی جہاں تک وضو کا سارا سلسلہ ہوتا ہے وہیں تک مسح کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ مسح کیسے کیا جائے؟ موزوں پر مسح کرنے کے لیے افضل یہ ہے کہ دائیں کو مقدم کیے بغیر دونوں پر ایک ساتھ مسح کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی کھلی ہوئی انگلیوں سے دونوں پاؤں کی انگلیوں سے لے کر پنڈلی کے اوپر تک مسح کیا جائے۔ تیسرا ہے موزوں کے نچلے حصے یا پیچھے کے حصے کا مسح کرنا سنت نہیں، یعنی جیسے وضو کیا جاتا ہے نا تو پوری ایڑیاں بھی اور نیچے کا حصہ بھی اور تمام حصے تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ جس وقت موزوں پر مسح کیا جاتا ہے صرف اوپر والے حصے پہ، اور پچھلے حصے تک لے جانا درست نہیں ہے کیونکہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ کہ چمڑے کے موزوں کا دھونا مکروہ ہے، اور پانچویں بات یہ کہ ایک بار سے زائد مسح کرنا مکروہ ہے، یعنی اگر کسی کے دل کی تسلی نہیں ہوئی، وہ چاہتا ہے کہ ابھی مسح کیا تھا پتہ نہیں ٹھیک ہوا یا نہیں، پھر وہ دوسری بار کر لے یا تیسری بار تسلی کے لیے کر لے تو یہ درست نہیں ہے، مکروہ ہے۔ جیسے موزوں پر مسح ہوتا ہے ایسے ہی پگڑی پر بھی مسح ہو سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پگڑی پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ پگڑی پر مسح کرنا کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ ابو داؤد کی روایت 147 اور ترمذی کی 100 سے پتہ چلتا ہے۔ پگڑی پر مسح کرنے کی شرائط دیکھیں گے۔ نمبر 1، طہارت صغرا یعنی وضو کے لیے مسح کیا جا رہا ہو۔ نمبر 2، طہارت پانی سے حاصل کی جا رہی ہو۔ نمبر 3، سر کے اس حصے کو چھپائے ہوئے ہو جسے عام طور پر پگڑی سے چھپایا جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ پگڑی پہننے والا مرد ہو۔ پانچویں بات یہ کہ پگڑی کے اکثر حصہ کا مسح کرنا ضروری ہے، یعنی جیسے پورے سر کا مسح کرتے ہیں ایسے ہی پگڑی جتنے حصے میں پہنی جاتی ہے پیچھے تک پورے ہاتھ لے جانے ضروری ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پگڑی پر تو مسح کیا جا سکتا ہے لیکن خواتین تو یا سکارف لیتی ہیں یا دوپٹہ یا چادر، کیا ان پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے؟ سکارف یا دوپٹے یا چادر پر کچھ شرائط کے ساتھ مسح کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، مسح طہارت صغرا یعنی وضو کے لیے کیا جا رہا ہو۔ نمبر 2، سکارف، دوپٹہ یا چادر عورت کے سر پر ہو۔ نمبر 3، سکارف، دوپٹے یا چادر کو کس کر سر پر باندھا گیا۔
नंबर 4, जो हिस्सा स्कार्फ से छुपाया जाता है सर का वो सारा हिस्सा छुपा हुआ हो। और 5वीं बात है अक्सर हिस्से का मसा करना जरूरी है। तो यहां से हमें खास बात पता चली कि वो खवातीन जो हज के लिए जाती हैं या सफर के दौरान किसी ऐसी जगह पे हैं जहां सर ओपन करने की सूरत में जाहिर है कि एक इंसान के बाल नंगे होते हैं, सतर खुल जाता है, तो स्कार्फ के ऊपर भी मसा किया जा सकता है। ये कोई आम रूटीन की बात नहीं है, यानी एक्सेप्शनल केस है जहां कहीं मजबूरी हो ऐसा सिलसिला हो सकता है। अब हम ये देखेंगे कि मसा की मुद्दत कितनी है। मसा की मुद्दत मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात और मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात है, लेकिन शर्त यह है कि कसर की मुसाफत का सफर हो। मुस्लिम की रिवायत है 639। और दूसरी बात यह कि जिस शख्स ने सफर में मसा किया फिर मुकीम हो गया, या मुकीम होते हुए मसा किया फिर सफर किया, या मसा की इब्तिदा के बारे में शक हो तो मुकीम की तरह मसा करेगा। मुराद यह है कि मसा की मुद्दत जो है मुकीम की जितनी होगी 1 दिन 1 रात। अब ये भी देखेंगे क्या पट्टी पर मसा किया जा सकता है। पट्टी पर मसा किया जा सकता है, खा हड्डी जोड़ने के लिए लकड़ियां बांध कर की जाए या सादा पट्टी हो। इब्ने माजा की रिवायत है 657 जिससे हमें ये पता चलता है। ये भी देखेंगे कि पट्टी पर मसा करने की क्या शराइत है। नंबर 1, पट्टी पर मसा करने की जरूरत हो, बिला जरूरत पट्टियां बांध के उस पर मसा नहीं किया जा सकता। नंबर 2, पट्टी की जगह पर ही मसा किया जाए। नंबर 3, पट्टी पर मसा करने और बाकी आज़ा को ऊपर तले धोया जाए। अबू दाऊद की रिवायत 336 से पता चलता। चौथी बात ये पट्टी पर मसा के लिए पट्टी बांधने से पहले बावुजू होना जरूरी नहीं है और ना कोई मुद्दत की शर्त है, इस वजह से कि पट्टी नॉर्मली आम हालात में नहीं बांधी जाती, किसी जख्म पर किसी तकलीफ की वजह से बांधी जाती है, तो उसके लिए जाहिर है पहले वुजू करने की शर्त बाकी नहीं रखी जा सकती। दूसरी बात यह है कि आम तौर पर जैसे मुसाफिर है या मुकीम मसा कर रहा है तो उसकी जरूरियात मुख्तलिफ है और एक बीमार आदमी की जरूरत मुख्तलिफ है। तो बीमार आदमी की पट्टी फर्ज करें जैसे किसी को प्लास्टर लगा है और प्लास्टर लगा है 3 वीक्स के लिए, तो क्या यानी 3 दिन के बाद या 1 दिन के बाद वो दोबारा प्लास्टर खुलेगा? खुल ही नहीं सकता, इसलिए उसके ऊपर मसा किया जा सकता, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। और आम हालात में तो इसका मामला मुख्तलिफ है, लेकिन इसके लिए ना तो पहले धोना शर्त है और ना ही ये शर्त है कि इतने दिनों के बाद, इतने वक्त के बाद जो है दोबारा वुजू करने की जरूरत। जब पट्टी खुल गई, जितने दिन के बाद भी खुली या प्लास्टर खुल गया, तो फिर जो है उसको धोया जा सकता है, यानी जिसकी वजह से इंसान को नुकसान ना हो। तो ये अल्लाह रब्बे करीम की तरफ से हमारे लिए सहूलतें हैं। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हमें हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए।